بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قارون کے قصے کے بارے میں۔ تو ناظرین، کیا قارون موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے؟ اور کہتے ہیں کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں خچر پر لادی جاتی تھیں، اور جب قارون کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو قارون پاس ہوا یا فیل، اور قارون نے اپنا مال بچانے کے لیے کون سی چالیں چلی تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قارون کو غرق کر دیا تھا۔ تو ناظرین، ان تمام سوالات کا جواب اس ویڈیو میں دیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ قارون یسار بن قیس کی اولاد میں سے تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، کیونکہ یسار اور موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران دونوں سگے حقیقی بھائی تھے۔ قارون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 40 خچروں پر اس کے خزانے کی چابی لائی جاتی تھیں، اسی وجہ سے وہ اپنی قوم پر ظلم و ستم کرتا رہتا تھا۔ تو اہل علم اور دوسرے لوگوں نے اسے سمجھایا، لیکن وہ نہ مانا۔ ان کا قصہ قرآن میں ہے کہ ان لوگوں نے قارون کو کہا، اترا یہ مت کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجیے اور دنیا سے اپنا احسان نہ بھلائیے، اور جیسے اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں فساد نہ مچاؤ، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو اس نے کہا، مجھے اتنی ساری دولت عقل کے بل بوتے پر ملی ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر مجھ سے خدا راضی نہ ہوتا تو مجھے اس قدر مال و دولت نہ دیتا، لہذا یہ اپنی سرکشی اور طغیانی پر اڑا رہا۔ ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ باٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ اس وقت یہ سفید رنگ کے اجمی گھوڑے پر سوار تھا، جس پر ارغوانی رنگ کے کپڑے تھے اور ان پر سونے کا ملمہ کیا ہوا تھا، اور قارون نے زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اسی جیسی گھوڑوں پر اس کے ساتھ 300 باندیاں تھیں اور 4000 دوست و احباب تھے۔ اس نے ایک گھر بنوایا جس کے دروازے سونے کے تھے اور ان کے پردے بھی سونے کے تھے۔ تو طالب دنیا اس قدر مال و دولت کو دیکھ کر تمنائیں کرنے لگے، کاش ہمیں بھی اس قدر دولت ملتی۔ تو اہل علم حضرات نے ان کو سمجھایا کہ اس طرح کی تمنائیں آرزوئیں نہ کیا کرو۔ تو اللہ نے اس کی آزمائش کے لیے زکوٰۃ کا حکم بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہر 1000 دینار پر 1 دینار وصول کر دو، اور اسی طرح جس شے کا عدد 1000 تک پہنچ جاتا اس کے بارے میں بھی یہی حکم تھا کہ ان میں سے ایک شے کو زکوٰۃ کے طور پر دے دو۔ جب قارون اپنے گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ زکوٰۃ تو بہت زیادہ بنتی ہے، تو اس نے بنی اسرائیل میں سے اپنے قابل اعتماد لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام تم کو جس چیز کا بھی حکم دیا کرتا تھا تم اس کی بات مانتے تھے، اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ وہ تمہارا مال چھیننا چاہتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تو ہمارا بڑا سردار ہے، جیسا تو چاہے گا ہم ویسا ہی کریں گے۔ تو قارون بولا کہ تم اس طرح کرو کہ فلانی فاحشہ عورت کو کچھ پیسوں کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے۔ تو انہوں نے اس فاحشہ عورت کو آمادہ کر دیا۔ اس کے بعد قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ قوم آپ کے پاس اکٹھی ہو کر آئی ہے تاکہ آپ انہیں واعظ و نصیحت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام واعظ و نصیحت کرنے لگے کہ جو شخص چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ زنا کرے گا اس کو 100 کوڑے لگیں گے، اور جو شادی شدہ زنا کرے گا تو اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو قارون کھڑا ہوا اور بولا، اگر آپ بھی زنا کریں تو پھر کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میرے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ تو قارون بولا کہ بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فلانی عورت سے زنا کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو بلا کر لاؤ، اگر اس نے یہ بات کہہ دی تو اسی طرح ہوگا۔ جب وہ عورت آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات کو نازل فرمایا کہ تو سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ تو یہ بتا کہ کیا میں نے تیرے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ تو وہ بولی، نہیں، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاؤ گی تو ہم تجھ کو اتنا مال دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سجدے میں گر کر ان کے خلاف بد دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ تو زمین کو جو حکم دے گا وہ وہی کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین ان لوگوں کو نگل جا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب اس الزام کی خبر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ان کے تابع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے چہرے سے ہی اس کی بدنیتی کو پہچان لیا، تو زمین کو حکم دیا کہ اس کو نگل لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے رحم کی درخواست کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کو اور نگل لے۔ اس کے ساتھ اس کا گھر اور دوست احباب ٹخنے تک زمین میں دھنس گئے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام سے رحم کی درخواست کرتا رہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ اس کو نگل لے، تو وہ گھٹنوں تک دھنستے چلے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہیں اور نگل لے، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر زمین میں دھنس گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، تو کس قدر سخت آدمی ہے،
مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، اگر وہ مجھ سے رحم کی درخواست کرتا تو میں پوری کر دیتا۔ تیرے بعد زمین کو آئندہ کسی کے بھی تابع نہ کروں گا۔ قارون قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ جب قارون پر اللہ کا یہ عذاب نازل ہوا تو اہل ایمان نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور جو لوگ اس جیسا مالدار ہونے کی تمنا کر رہے تھے انہوں نے اس معاملے کو دیکھ کر توبہ استغفار کی کہ ہم لوگ غلطی پر تھے۔